ایک عام آدمی چوری کرتا ہے، ایک درجے کا مجرم. کوئی مولوی اگر چندے کے پیسے سے گھر بنا رہا ہے اور اپنا ذاتی گھر، یا وہ کرپشن کر رہا ہے، اس کی سزا اس کو پکڑو ضرور، اس کو نہیں چھوڑو. اس کو تو میں لوگوں کو کہتا ہوں نہیں چھوڑو. یہ نہ دیکھو یہ مولوی کیا کھا رہا ہے کیا پہن رہا ہے، یہ بھائی اس کی پرسنل لائف ہے، کھانے دو، اس کے بچوں کو بھی خود بھی اچھا کھانے دو، اچھا پہننے دو. لیکن میرے بھائی اگر مسجد میں کوئی مولانا یا مدرسے میں کوئی کرپشن کر رہا ہے، آپ اس سے پوچھ رہے ہیں یہ گاڑی آپ نے کہاں سے لی، وہ جواب ہی نہیں دے پا رہا اس کا. حضرت آپ کی تو اتنی آمدن ہے نہیں، تو کسی نے ہدیہ دیا ہے آپ کو، تو ذرا بتا دیں کون ہے جو اتنا بڑا دل کر کے پوری گاڑی ہدیہ دے دی، گفٹ دے دی، کون ہے؟ تو یہ انتظامیہ کا فرض بنتا ہے وہ پوچھے، اور اگر وہ اس کو واضح نہ کر سکے تو بھائی اس کا مطلب یہ 2 نمبری ہو رہی ہے. پھر کیا ہوتا ہے، پھر میں بتاتا رہتا ہوں، پھر آپ اس مولانا سے پوچھتے ہیں یہ چندے کے پیسوں کا، وہ پھر پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ علماء کا احترام. عین بھی بڑا گاڑا نکالتے ہیں، ہاں بھی بہت گاڑی. احترام علماء کا. پھر جب میرے پاس کیس آتا ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ علماء سے سوال تو کیا جائے گا. بھائی اسلام میں جب نبی نے یہاں تک کہہ دیا کہ میری بیٹی فاطمہ اگر چوری کرتی ان کا ہاتھ کاٹا جاتا، یار سیدہ فاطمہ کے ہم 100 دفعہ مر کے پیدا ہو جائیں ان کی خاک کے برابر نہیں ہے. اتنی بڑی بات پیغمبر نے کہہ دی کہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوری کرتی ان کا بھی ہاتھ کاٹتا. اب کیا رہ گیا بھائی؟ تو پیسوں کے لین دین میں، مالی معاملات میں، کیریکٹر میں، بھائی یہ معافی کے قابل نہیں ہے. اس میں عالم ہو، مفتی ہو، کچھ بھی ہو. تبھی ہماری مسجد کا سارا مالیاتی شعبہ میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہی نہیں ہے، وہ خزانچی کو دیا ہوا ہے، اور وہ بھی یہاں کے پرانے بزرگ ہیں، ان سے حساب لیتا رہتا ہوں میں. لیکن یہ کہ وہ تاکہ کوئی مجھ پہ انگلی نہ اٹھائے. اور جو ابھی ہم نے مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن بنائی ہے نا، اس کا پیسہ بھی ایک آدمی کے ہاتھ میں نہیں رکھا. میں چاہتا سارا آ رہا ہے میرے اکاؤنٹ میں، اپنے پاس رکھتا میں. بدگمانیاں ہوتی، انگلیاں اٹھتی. بھائی ایک آدمی نہیں ہے، پوری ایک ٹیم بنا دی ہے کہ سب کے صلح مشورے سے یہ پیسہ خرچ ہوگا، اور ایک آدمی کی انڈیویجول رائے اس میں نہیں چلے گی. تو یہ سب چیزیں مسجد کا امام ہو، مدرسے کا ہو، سب کو کرنا پڑے گا. کیونکہ بعض لوگ بڑے اس میں فراڈی ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا امام اور محتمم فراڈی ہوتے ہیں، نہ فراڈی لوگ بھی مدرسے کے محتمم بن جاتے ہیں، بعض دفعہ فراڈی لوگ بھی مسجد کے امام بن جاتے ہیں. تو اس میں پھر علماء اور احترام یہ ہوا نہیں چلے گی. ان سے بولو بھائی سسٹم میں سب آئیں گے، پورا حساب ہوگا، اور ایک آدمی کے پاس یہ اتنی بڑے مالیاتی نظام ہونا نہیں چاہیے. ایک آدمی کے پاس نہیں ہو، یہ آپ کتنے ہی نیک ہیں پھر بھی نہیں ہوگا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بدگمانی کے مواقع فراہم کرنے سے بھی منع کیا ہے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ کے ساتھ اندھیرے میں کھڑے ہوئے تھے، ایک صحابی گزرے، آپ نے ان صحابی کو بلا کے کہا یہ میری زوجہ ہے. ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں تھوڑی آپ پہ شک کروں گا. لیکن نبی نے ان کو شک کا جو شیطان کو جو وسوسے کا موقع تھا وہ بھی کیا کر دیا؟ دور. تو یار پیغمبر اپنے بارے میں وضاحتی بیان دے رہے ہیں کہ بھائی یہ میری زوجہ ہے، یہ نہ مت سمجھ لینا کوئی نامحرم عورت ہے. تو جب پیغمبر اپنے بارے میں وضاحتی بیان دے رہے ہیں تو مدرسے کا محتمم یا مسجد کا امام، اس سے کیوں نہیں پوچھا جائے گا جناب یہ اتنا پیسہ آ رہا ہے آپ تو کوئی حساب ہی نہیں دیتے؟ وہ بندے آتے ہیں نوٹوں کی گڈی پکڑائی اور پتلی گلی سے نکل لی ہے. یا آپ کو ذاتی کوئی ہدیہ دے رہا ہو، آپ جانے وہ جانے، یہ کیا ہے؟ تو مسجد کا ہے، یہ مدرسے کا ہے. تو آپ نے ٹیم ہونی چاہیے. اچھا بعض لوگ ٹیم کو بٹھاتے ہیں، وہ ٹیم کا کام بس سائن کرنا ہوتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا اس سے نہیں ہے، اس کو ایک بس آڈٹ کرنے کے لیے اکاؤنٹنٹ کو وہ بیوقوف بنانے کے لیے بٹھایا ہوا ہوتا ہے. تو یہ اس کی شریعت میں اجازت. ان چیزوں پہ اعتراض کرو، نہاری پہ اعتراض مت کرو. بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہے اس پہ اعتراض مت کرو. کوئی گاڑی میں گھوم رہا ہے اس پہ اعتراض مت کرو. یہ اعتراض بنتا نہیں ہے، پھر گدھے پہ لانا پڑے گا اس کو، کیونکہ اس سے پہلے پھر وہ تو سائیکل پہ بھی جائے گا. تو نبی کے دور میں تو بھائی سائیکل بھی نہیں تھی، لوگ گدھے پہ سواری کرتے تھے. تو پھر تو بہت ہی آپ کو اس زمانے کے حساب سے تو پھر کوئی تقوی کوئی اختیار کر ہی نہیں سکتا. تو شریعت کا ایک سیدھا سادہ اصول ہے بھائی، اللہ نے کہہ دیا لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، 28واں پارہ، کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اسے دنیا میں کوئی حرام نہیں کر سکتا. تو حلال جب پراٹھا بھی حلال ہے، 2 انڈے کھائیں 3 انڈے کھائیں، نہاری بھی حلال ہے، مرغی کی بوٹیاں بھی کیا ہے، لیگ پیس بھی کیا ہے حلال ہے، اور تفریح کے لیے سوئٹزرلینڈ جانا بھی کیا ہے حلال ہے، کشتی میں گھومنا بھی کیا ہے. جتنے کام میں نے کیے نا سارے بتا رہا ہوں میں. امریکہ میں وہ اوپن سی میں گھومنا بھی کیا ہے حلال ہے، اگر کوئی گھوم رہا ہے. سوئمنگ بھی کیا ہے حلال ہے، ہارس رائڈنگ بھی کیا ہے بھائی حلال ہے. تو ان چیزوں پہ اعتراض کر کے اپنا ٹائم ضائع مت کرو، میری صحت پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح ہے نا. میں پھر بھی یہ کام جو اللہ نے جتنی مجھے توفیق دی ہے میں کروں گا، چندے کے پیسوں سے نہیں کروں گا، بس یہ آپ کو بتا دوں میں.